چلے اگلی آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں یا انسانوں چیزوں فرشتوں سوال کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے، یعنی آدم علیہ السلام نے جب ان فرشتوں کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں بے شک آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے آدم ان سب کے نام بتاؤ ان کو، اور جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے ان کو نام بتائے۔ اب اس کے بارے میں الگ الگ تفسیر آپ کو ملے گی۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کس کے نام بتائے، تو جبریل علیہ السلام، یہ جبریل علیہ السلام ہے، یہ میکائیل علیہ السلام ہے، یہ اسرافیل علیہ السلام ہے، تو ان کے نام حتیٰ کہ تمام چیزوں کے ایک ایک کر کے انہوں نے نام بتائے، یہ ایک تفسیر آتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ آتی ہے کہ جیسے کبوتر ہے، یہ کوا ہے، اور ہر چیز کے نام اس طرح انہوں نے بتائے۔ تیسری تفسیر آتی ہے کہ تمام انسانوں کے نام بتائے جن میں نیک بھی ہیں اور بد بھی شامل ہیں، اچھے برے جتنے بھی انسان ہیں، جیسے میرا نام، آپ کا نام، سبھی کا، جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سبھی کے نام بتائیں۔ چوتھی تفسیر آتی ہے کہ تمام انسانوں کے نام، یعنی یہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ، تمام انسانوں کے نام اور چیزوں کے نام، چیزوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی تفصیل بھی یعنی ڈسکرپشن بھی، اور ساتھ ساتھ اس کی خصوصیات بھی، کیریکٹرسٹک اس میں کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہیں، تو سوچے کہ اللہ نے کیا دماغ بنایا ہوگا ان کا۔ ہم تھوڑی چیز یاد رکھ کے کتنا اچھل کود کرتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے، وہ اتنے سال پہلے کی چیز یاد ہے یا کچھ ایسے، لیکن جو بھی ہے اس میں کوئی بھی تفسیر ہونے دو، لیکن کیا سبحان اللہ، اللہ نے ان کا کس طرح سے دماغ بنایا ہوگا کہ شاید یہ ایک کمپیوٹر اتنا کرتا ہوگا، یاد رکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ جیسے چاہے ویسے انسان کو بنائے یا کسی اور چیز کو بنائے۔ اس سے ایک چیز پتہ ہوتی ہے، یہ جو آیت ہے، کہ پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اور اس کے بعد امتحان لیا۔ جس طرح آپ کو کیا کیا جاتا ہے، آپ کو پہلے ایجوکیشن دیا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ چیز اس سے پتہ چلتی ہے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں علم جانتا ہوں، میں جانتا ہوں یا میں خوب جانتا ہوں آسمان اور زمینوں کے غیب کو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، بھلے ہی وہ فرشتے ہو، انبیاء ہو، کوئی بھی ہو، ایون جنات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، کوئی بھی مخلوق ہو
انہیں غیب کا علم نہیں، جتنا دیا گیا اتنا ہی پتہ ہے انہیں. اس لیے اگر ہمیں کسی بھی چیز یا واقعے کے پیچھے کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو یہی تعلیم دی گئی ہمیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ زمین و آسمان کے جو ہر راز ہے، ہر حکمتیں ہیں، وہ سب اللہ ہی جانتا ہے. جیسے میں نے پیچھے ہی کہی تھی کہ ہمارا جو علم ہے نا وہ محدود ہے، لیمیٹیڈ ہے. اس لیے ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو نہیں جان سکتے کہ کیا حکمتیں ہیں، نہیں پتہ چل سکتی. پہلے فرشتوں سے پوچھا گیا کہ ان کے نام بتاؤ، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یا جو بھی چیز پوچھی گئی ہے وہ نام بتاؤ. پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا. کیوں؟ تاکہ فرشتے یہ جان لیں کہ آدم علیہ السلام زیادہ جاننے والے ہیں اس چیز کے متعلق جو ان فرشتوں سے پوچھا گیا تھا. جو بھی نام پوچھے گئے تھے ان فرشتوں سے زیادہ علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا. اور علم کی بنا پر آدم علیہ السلام یا انسان کہیں تو ان کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں فضیلت دی گئی. اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہم بندروں کی اولاد تھے. انسان کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے. اپنے آپ کو بندر یا بندریا نہیں کہیں، یا بندر یا بندریا کی اولاد نہیں کہیں، بلکہ ہم انسان، ان کی عزت ہے. ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بندروں کی اولاد نہیں ہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں یہ جو تھیری بنائی گئی ہے تو وہ دیکھ کے نا شیپ کیسا چل رہا ہے، بندر، گوریلا وغیرہ اس طرح سے، تو کئی چیزیں ایسے ہمیں ملتی ہے جو سملر ہوتی ہے. جیسے سی ہارس جو ہوتا ہے، پتہ نا ہارس کی جیسی اس کی سر کی شیپ ہوتی ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہارس ہے اسی سے بنا ہے؟ وہ تو پانی میں رہتا ہے، یہ زمین پہ رہتا ہے. ایسے کئی چیزیں دنیا میں ہیں. جس نے بنایا ہے نا وہ بتا سکتا ہے آپ کو کہ کس چیز سے میں نے پیدا کیا ہوں اور کیسے پیدا کیا ہوں. تھیری ہی رہے گی، وہ ریالٹی کبھی نہیں ہو سکتی. اوکے، آگے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور میں جانتا ہوں، یا تو میں خوب جانتا ہوں، یہ بھی آ سکتا ہے عالم میں. اوکے، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ٹو شو، دکھاتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو، جو بھی کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں. اب اس کی کئی تفسیریں آپ کو ملے گی، لیکن حتمی بات کیا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے. یہی میں کہوں گی. میں اپنی طرف سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ اسپیسیفک تفسیر صحیح ہے اور یہ اسپیسیفک تفسیر صحیح نہیں ہے. کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلے گی، انڈرسٹوڈ رہے گی، لیکن میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتی. حتمی بات اللہ ہی جانتا ہے، یہی میں کہہ کے چھوڑ دیتی ہوں. لیکن میں نے یہ کیا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ الگ الگ علماء سے تفسیریں جمع کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوا ہے. واللہ عالم میں کہہ سکتی ہوں کہ کیا صحیح ہے، اللہ ہی خوب جانتا ہے. لیکن اس کے بھی فائدے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے الگ الگ جو ہم تفسیر کرتے ہیں تو وہ بھی میننگ ہو سکتی ہے، یہ بھی میننگ ہو سکتی ہے. جامع ہے نا، مطلب جامع ہوتا ہے. تو واللہ عالم. ایک تفسیر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے کہ وہ جو ظاہر کرتا ہے اور جو چھپاتا ہے اللہ اسے بہت جانتا ہے، خوب جانتا ہے. کیونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ تھا نا، اسی لیے کچھ علماء نے یہ بات بتائی کہ ابلیس کی جانب یہ اشارہ ہے، فرشتوں کی جانب اشارہ نہیں ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں. یہ اشارہ ہے ابلیس کی طرف، کیونکہ ابلیس ان کے ساتھ تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا. کیونکہ ابلیس کے دل میں کیا تھا؟
आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हसद था कि उसे क्यों इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, और तकब्बुर था कि मुझे क्यों नहीं दी जा रही है, मैं बड़ा हूँ, मैं तो आग से बना हूँ और ये तो मिट्टी से बना है, मिट्टी का पुतला है ये। तो उसे तकब्बुर था, वो बात छुपा रहा था। असल में इब्लीस के लिए ये एक वार्निंग थी, तंबिया थी, ये जो था ना इशारा था उसके लिए। लेकिन फिर भी उसने सबक नहीं सीखा। चूँकि इब्लीस फरिश्तों के साथ रहता था, इसलिए ये तफसीर आई हुई है। ओके, तो ये एक तफसीर है। सेकंड तफसीर वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि फरिश्तों ने सिर्फ इंसानों के खून बहाने के बारे में ही जिक्र किया कि इंसान फसाद करेगा। ऐ अल्लाह, तुम ऐसे को बनाने वाले हो जो ज़मीन में फसाद करेगा, खून बहाएगा। ये सिर्फ बात सामने पेश की, ये जाहिर किया। लेकिन इंसानों में अच्छे इंसान के पाए जाने के जो इम्कानात हैं, चांसेस हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये छुपाना हो गया, वो एक अलग तफसीर में आया हुआ है, इसलिए मैंने बता दी। थर्ड तफसीर सुने। थर्ड तफसीर में कुछ हटके थोड़ी सी बात की गई है। फरिश्तों ने समझा कि तमाम मखलूक़ात में हम अफजल और ज़्यादा इल्म वाले हैं। उन्हें ऐसा लगा कि हमें ज़्यादा इल्म है बनिस्बत दूसरी मखलूक के। ये इंसान तो नहीं हो सकता है कि जिसे ज़्यादा इल्म हो, हमसे ज़्यादा इल्म हो। यही बात थी जिसे वो छुपा रहे थे। वल्लाहु आलम। अब हम ये मानते हैं कि फरिश्ते मासूम होते हैं, उनके दिल में कोई हसद वगैरह नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता। अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई है उनको। लेकिन जो तफसीर की गई है वो मैंने सामने पेश कर दी। और एक बात उलमा ने बताई कि सिर्फ तस्बीह करना काफ़ी नहीं। अगर एक कोने में जाके सिर्फ तस्बीह करते रहे, ये काफ़ी नहीं खलीफा बनने के लिए। खलीफा वो नहीं होता है जो एक मस्जिद के कोने में या घर के कोने में जाके सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे, सिर्फ नमाज़ें पढ़े और ज़िक्र अस्कार करे और किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इल्म ना जानता हो, न दुनिया से कोई ताल्लुक़, न किसी से कोई ताल्लुक़। वो सिर्फ तस्बीह करना खलीफा के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि उसके साथ और भी कई काम करने होंगे। वरना फरिश्ते तो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हैं ना। उनकी तस्बीह के बारे में किसी ने बताया, किसी से सवाल किया गया कि ये कैसे पूरा दिन रात करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसे हमारी सांसें चलती है ना, सांसों के लिए कुछ रुकावट होती है क्या? हम अपने काम भी करें, हमारी सांसें भी चल रही है ना। ऐसा नहीं कि हम स्पेसिफिक काम करें, जैसे खाना बना रहे तो चलो सांसों को रुका देते क्योंकि हम बिजी हैं खाना बनाने में, ये तो नहीं होता है ना। तो तस्बीह कंटिन्यू वो कर रहे हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। इससे ये भी पता चलता है कि सिर्फ एक कोने में या गारों में बैठना और एक मस्जिद के कोने में जाकर बैठना, सिर्फ और सिर्फ तस्बीह करना, इबादत करना, ये काफ़ी नहीं। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में इसकी तालीम नहीं दी गई कि सबसे कट ऑफ होके रहे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि हम पूरी लाइफ अलग बैठे, अलग रहे, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे सारे दोस्तों से बिल्कुल एक जगह बैठ के बस अल्लाह की इबादत करें। वो भी मना किया गया है क्योंकि हदीस भी आती है ना। 3 सहाबा आए और एक कह रहे थे कि मैं पूरी रात इबादत करूँगा, दूसरे सहाबा कहने लगे मैं रोज़े ही रोज़े रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं, तीसरे कह रहे थे कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो इस तरह से फिर आप सल्लम ने जब सुना तो फिर उन्हें डांट भी पड़ी थी। तो ये हमारे दीन में इसकी इजाज़त नहीं है, इसकी तालीम नहीं दी गई। लोगों के साथ रह के यानी अल्लाह का भी जिक्र और सोशल बॉन्ड भी होना चाहिए। बल्कि हमारे दीन में इल्म सीखने और सिखाने के लिए कहा गया है। इल्म के बारे में कितनी हदीस है, हदीस के बुक उठा के देखे तो ख़त्म ही ना हो। हाँ, इवन कुरान में भी है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ بھی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، اور اپنی سوشل اور پرسنل جو لائف تھی اس کے مسئلے مسائل بھی حل کرتے تھے۔ کیسے حل کرتے تھے؟ علم کے ذریعے، بغیر علم کے ذریعے نہیں۔ اگر ہم ایک کونے میں ہی بیٹھے علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ پورا دن قرآن پڑھتے رہیں، کیسے علم حاصل ہوگا؟ سیکھنے سکھانے کا بھی عمل جاری رہنا چاہیے۔ جب تک ہماری جان کنی کا وقت نہیں آتا ہے نا، تب تک ہم طالب علم بن کے رہیں، سیکھے بھی سکھائے بھی، ٹیچر بھی بنے اور طالب علم بھی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلسیں بھی ہوتی تھی نا، علمی مجلسیں، اس میں تعلیم دی جاتی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کے بس تسبیح کرتے رہیں، باقی سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے۔ ایک نان مسلم تھی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا، میرے ماں کو بھی چھوڑ دیا۔ بولی ابھی کیا کر رہے پھر؟ بولتے وہ ایک غار میں جا کے بیٹھے ہیں صرف عبادت کے لیے۔ تو یہ غیروں کا، جو غیر ہوتے ہیں نا، ان کے ادھر ایسی تعلیم دی جاتی۔ بیچاری وہ ماں کیسے ویسے زندگی گزار رہی ہیں، یہ بھی اپنی کمائی کر کے اپنے جو بھی نیڈس ہے اس کو پورا کر رہی ہیں۔ تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ سب سے کٹ آف ہو کے ہم بیٹھیں۔ دین سیکھے سکھائے، اللہ کا ذکر بھی کرے۔ تسبیح تو ویسے بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں نا، کھانا بناتے وقت، کچھ اور کام کرتے وقت وغیرہ۔ تو اس کے لیے یہ سارے سبق ہم 33 آیت تک پڑھے۔ تو مین کیا تھا، 30 سے 33 جو آیت ہم نے پڑھے، اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ خلافت کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ سیکھے، اور انسان کی صلاحیت، انسان کے پاس بہت صلاحیت ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو علم نہیں حاصل کر سکتا، وہ بھی کر سکتا، اس میں صلاحیت ہے۔ لیکن جب یوز نہیں کرتے نا برین کو، دماغ کو، تو زنگ لگے ہوئے ہوتے، لیکن سیکھ کے وہ زنگ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو علم سے جڑے رہیں۔